اور کیسے آتا ہوگا بندہ نور ایسا کیسے آتا ہوگا اس کے برابر ہو جائے، مگر قبر کے ایام صدیاں، حشر کے ایام صرف میدان محشر 50,000 سال، اور اس کے بعد تو غیر متناہی ایام، اور اس تمام سفر کی تیاری کے لیے جو موقع ملا ہے وہ یہی دنیاوی زندگی۔ فرمایا فَإِنَّ زَادَكُمْ قَلِيلٌ قَلِيلٌ، تم نے جو زاد راہ اکٹھا کیا، یہ تھوڑی بہت نمازیں پڑھ لی، کچھ غریبوں میں خرچ کر دیا، کبھی کسی کی مدد کر دی، دل آیا تو جو ہے کہ کسی کا ہیلپ کر دیا، نہیں دل میں آیا تو کوئی بات نہیں، تو جو تھوڑا بہت سرمایہ تسبیح کا، ذکر کا، خرچ کا تم رکھتے ہو، فرمایا فَإِنَّ زَادَكُمْ قَلِيلٌ قَلِيلٌ، یہ بہت کم سے کم ہے، اور سبیلکم طویل طویل، اور جس راستے پہ تمہیں جانا ہے، قبر کا راستہ، میدان محشر کا راستہ، آگے کے ایام وہ بہت زیادہ طویل ہے۔ تو بندہ کیا عقل نہیں رکھتا کہ وہاں دنیاوی سفر کے لیے جانتا تھا گرمی پیش آ سکتی ہے، سردی پیش آ سکتی ہے، بارش سے سامنا ہو سکتا ہے، ہر طرح کا ذات راہ تیار رکھتا ہے، تو کیا تمہیں تمہارے نبی نے یہ نہیں بتا دیا کہ قبر کے اندر اندھیری بھی ہو، قبر دبائے گی بھی، پسلیاں ادھر کی ادھر کر دے گی، قبر کے اندر عذاب دینے والے بڑے بڑے گرز لے کر بھی پہنچیں گے؟ کیا تمہارے نبی نے تمہیں سب سے آگاہ نہیں کر دیا کہ وہاں سانپ بچھوؤں سے بھی سامنا ہوگا؟ تو سفر تو تمہارا ہے، قبر بھی، وہاں قبر کی تنگی کو دور کرنے کے لیے کیا کیا، اس کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کیا کیا، اس سفر میں تمہیں مصیبت نہ پہنچے اس کے لیے کیا کیا؟ اور یہ تو صرف قبر کی بات ہے، پھر وہ میدان محشر، اللہ تیری پناہ، 50,000 سال کا دن، سورج سوا نیزے پر، زمین تانبے کی، کاٹے نہیں کٹے گا، تو سفر تو کتنا طویل ہے مسلمان کا، سبیلکم طویل طویل، اور زاد راہ قلیل قلیل، بندہ کیا کرے؟ تو قربان جائیں پروردگار عالم جل شانہ نے کتنا بڑا باب ہمارے لیے وسیع کیا، فَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ التَّوَّابِ، بہت توبہ کرنے والے رب کی بارگاہ میں کثرت سے گڑ گڑاؤ، توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ مسلمانوں، اللہ تعالی جل شانہ جو قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حکم ہے، اس ڈرنے سے مراد مفسرین نے بتایا معاصی سے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکو۔ اس روکنے میں تمہیں سب سے بڑا جو مددگار ہے وہ اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد، انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، لوگ سنیں نہ سنیں، اور اللہ دیکھ بھی رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، لوگ دیکھیں نہ دیکھیں۔ اگر اسلام کی اس عظمت بھری مبارک تعلیمات میں سے اس ایک تعلیم کو بھی بوڑھے جوان اپنا لے، بلکہ اپنے بچوں میں پیوست کر دے، پھر آپ دیکھیں کیسے مسلمانوں کی دنیا بھی سنورتی ہے، کیسے آخرت بھی سنورتی ہے۔ آج جرم جب بندہ کرتا ہے، برائی جب کرتا ہے، تو وہ صرف یہ سوچتا ہے کہ میں حکومت کی نگاہ سے بچ جاؤں، لوگوں کی نگاہ سے بچ جاؤں، کوئی مجھے دیکھے نہ، جو ثبوت بنتے ہوں وہ سارے ثبوت مٹا دوں، اس کے بعد کون روکنے والا ہے، اس کے بعد کون کہنے والا ہے؟ مگر مذہب اسلام کے عقائد میں، اسلام کی تعلیمات میں ایک مسلمان کے لیے عقیدہ لازم قرار دے دیا گیا کہ تو چاہے جہاں چلا جا، اللہ جل شانہ کی قدرت سے جانا تو دور کی بات، تو اس کی بنائی ہوئی مخلوق آسمان سے بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ تو ہوائی جہاز کے سفر کر لے، دریاؤں کے سفر کر لے، صحراؤں کے سفر کر لے، تو اس کے بنائے ہوئے سائبان سے باہر نہیں نکل سکتا، تو وہ ایسا بصیر ہے، تو اس کی نگاہ قدرت سے کہاں باہر جائے گا؟ جب یہ تعلیمات بچوں میں ڈالی جائے اور اس کا جلوہ دل میں چمکنے لگے، تو پھر معاملات یوں رونما ہوتے ہیں جسے بارگاہ اعلیٰ حضرت سے سمجھے۔ آپ کے بچپن کا زمانہ ہے، پورا گھر اسلامی تعلیمات سے بھرا ہوا ہے، آپ ایام روزہ میں روزہ رکھ لیتے، جب دن چڑھا، گرمی نے شدت پکڑی، آپ کے والد بزرگوار امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو بچپن کے زمانے میں ایک کمرے میں لے کر گئے، اندر سے کنڈی بند کر لی، اور فیرینی کی ایک پیالی آپ کے سامنے کی، کہا
ابا میرا روزہ ہے. انہوں نے کہا ہاں بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا. ہمارے یہاں دیکھتے ہیں نا بچے روزہ رکھتے ہیں، ایک داڑھ کا رکھا ہے. بچہ بھی اٹھتا ہے شہری میں روزہ رکھ لیا، بعد میں کھاتے پیتے ہیں. مگر وہ گھرانہ جو عظمت اسلام سے پر ہے، جہاں تعلیمات اسلام صرف زبانوں پر نہیں ہے بلکہ ان کے عمل و کردار میں اتر چکی ہے، وہ امام اہل سنت اپنے بچپن میں ہی اپنے گھرانے سے جان چکے کہ بے شک کسی جگہ پر بندہ پروردگار عالم کی نگاہ قدرت سے چھپ نہیں سکتا. روزہ انہوں نے رکھ لیا. جب دھوپ چڑھی، والد نے دیکھا کہ بچے نے کچھ نہیں کھایا پیا، بند کمرے میں لا کر پیالی آگے کر دی، فرمایا کھا لو. کہا میرا روزہ ہے. کہا بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، میں نے دروازے کی کنڈی لگا دی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. قربان جائے، جب والد خود کھلانے پر مصر، دروازہ بند کر دیا گیا. جسے پیش کیا جا رہا ہے وہ ننھی عمر کا بچہ ہے، مگر جب تعلیمات اسلام دل میں اتر جاتی ہیں تو بچوں کے دلوں میں بھی کیسی جلوہ گری ہوتی ہے. امام اہل سنت پلٹ کر جواب عرض کرتے ہیں کہ ابا جان کنڈی لگا دی ہے، لوگ تو نہیں دیکھ رہے ہیں، کیا اللہ بھی نہیں دیکھ رہا؟ اللہ اکبر. اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا. کوئی جگہ اور کسی جگہ کا رہنے والا اس کی نگاہ قدرت سے پوشیدہ نہیں. یہ جواب کس نے امام کو سکھایا؟ یہ بات کہاں سے آئی؟ یہ وہی عظمت اسلام سے پر گھرانہ تھا کہ جب گھروں میں تعلیمات بچوں نے بچپن سے یہی پائی تو امام اہل سنت نے کہا